معتبر اسناد سے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں کہ سلمان اور ابو ذر کیوں کر مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا کہ سلمان کے اسلام لانے کی کیفیت سے مطلع ہوں، لیکن ابو ذر کے مسلمان ہونے کا حال بیان فرمائیے۔ اور اسی نے غلطی کی کہ حضرت سے دونوں بزرگوار کے حالات نہ دریافت کیے۔ بس یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ وہ ابو وطن مرکہ میں کہ جو مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے اپنی بھیڑوں کو چرایا کرتے تھے۔ ناگاہ داہنی جانب سے ایک بھیڑیا ان کی گوشت فندوں پر جھپٹا۔ ابو ذر نے اپنے عصا سے اس کو بھگا دیا، پھر وہ بائیں طرف سے حملہ آور ہوا۔ ابو ذر نے اپنا عصا اس کو مارا اور کہا کہ تجھ سے بڑھ کر خبیث میں نے کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا۔ تو وہ بھیڑیا با اجاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوا اور کہا کہ واللہ اہل مکہ مجھ سے بدتر ہیں۔ خداوند عالم نے ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجا اور وہ اس کو دروغ سے نسبت دیتے ہیں اور اس کو برا اور بھلا کہتے ہیں۔ جناب ابو ذر نے جب اس سے یہ کلام سنا تو اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ ناشتہ، لوٹا اور عصا مجھے لا کر دو۔ یہ چیزیں لے کر پیدل مکہ کی جانب روانہ ہوئے تاکہ جو خبر بھیڑیے نے ان سے سنی وہ اس کی تصدیق کر سکیں۔ غرض نہایت تکلیفیں اور سختیاں برداشت کر کے اور دور دراز کی مسافت طے کر کے داخل مکہ ہوئے اور اس وقت بہت پیاسے تھے۔ چاہ زمزم پر پہنچ کر ایک ڈول پانی کھینچا تو دیکھا کہ وہ ڈول دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے دل میں گزرا کہ یہ اس خبر کی گواہی ہے کہ جو بھیڑیے نے دی تھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے میں سے ہے۔ غرض وہ دودھ پیا اور مسجد کے ایک گوشے میں گئے اور وہاں قریش کی ایک جماعت کو دیکھا کہ جو ایک دوسرے کے گرد بیٹھے ہیں، وہ بھی انہی کے پاس بیٹھ گئے۔ وہاں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے جیسا کہ بھیڑیے نے اطلاع دی، اور وہ دن بھر اسی میں مشغول رہے۔ شام کے قریب وہاں حضرت ابو طالب آئے۔ جب ان کی نگاہیں حضرت پر پڑیں تو آپس میں بولے کہ خاموش ہو جاؤ، حضرت کے چچا آ رہے ہیں۔ غرض وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت سے باز نہ آئے۔ جب حضرت ابو طالب وہاں پہنچے اور سب ان سے باتیں کرنے لگے، لہٰذا شام کو جب ابو طالب علیہ السلام ان کے پاس سے اٹھے، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا، لہٰذا انہوں نے میری جانب مڑ کر فرمایا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس پیغمبر کی تلاش میں آیا ہوں کہ جو آپ لوگوں کے درمیان مابعوث ہوا، اور پوچھا کہ ان سے کیا کام ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پر ایمان لاؤں اور جو کچھ وہ فرمائے ان کی سچائی کا اقرار کروں اور ان کی اطاعت و تابع داری کروں۔ فرمایا کہ تم ضرور ایسا کرو گے۔ میں نے عرض کی کہ بے شک۔ فرمایا کہ اچھا، کل اسی وقت آنا تو میں تمہیں ان کے پاس پہنچا دوں گا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رات مسجد میں گزاری، صبح کو انہی کافروں کی مجلس میں بیٹھا۔ ان لوگوں نے پھر مثل روز گزشتہ حضرت کی مذمت کرنا شروع کی، اور جب حضرت ابو طالب آئے تو پھر اپنی بے ہدہ گفتگو بند کر دی اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ غرض جب حضرت ابو طالب ان کے پاس سے اٹھے تو میں بھی حضرت کے ساتھ روانہ ہوا۔ انہوں نے پھر کل ہی کی طرح پوچھا کہ میں نے وہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے تاکید فرمائی کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر ضرور عمل کرو گے۔ میں نے عرض کی کہ ہاں، تو وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئے کہ جس گھر میں حضرت حمزہ تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میری عرض دریافت کی، میں نے وہی جواب دیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں؟ میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَإِنَّ مُحَمَّدٌ رسول اللہ۔ حضرت حمزہ مجھے اس گھر میں لے گئے کہ جس گھر میں حضرت جعفر طیار تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی میری عرض دریافت کی، میں نے وہی جواب دیا۔ انہوں نے شہادتین کی خواہش کی، میں نے کلمہ شہادتین پڑھا تو حضرت جعفر مجھ کو امیر المومنین علیہ السلام کے گھر لے گئے۔ انہوں نے بھی سوال کے بعد شہادتین کا اقرار کیا اور مجھے اس مکان میں لے گئے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ حضرت نے بھی میرا مدعا دریافت فرمایا اور کلمہ شہادتین کی تلقین فرمائی۔ میں نے کلمہ شہادتین کا اقرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اپنے وطن واپس جاؤ، تمہارے پہنچنے تک تمہارے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا اور تمہارے سوا اس کا کوئی وارث نہ ہوگا۔ ان کا مال لے لو اور اپنے اہل و عیال کے پاس رہو یہاں تک کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں
پھر میرے پاس چلے آنا۔ غرض ابو ذر اپنے وطن واپس آئے تو ان کے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ان کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کیا اور وہیں پر مقیم رہے۔